انسان کی سب سے بڑی جنگ، آزمائش، امتحان اس کا نفس ہے، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شیطان بیٹھا ہے اور سر سبز و شاداب خواب دکھا کر انسان کی باطنی آنکھ کی بینائی چھین لیتا ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر اے بندے، پھر بھی اگر ہدایت تم تک پہنچ گئی ہے تو لوٹ آؤ، معاف کرنے والا ہوں۔ رب کی اس پکار کو سننے والا سر جھکا دیتے ہیں۔ ہر عالم، فاضل اور مفکر توبہ کی ترغیب دیتا ہے اور اس سے رجوع اللہ کی دعوت دیتا ہے، بلکہ مدبر یہ بھی کہتے ہیں کہ بد وہ شخص جو روز توبہ کا دروازہ کھٹکھٹائے بغیر سو جاتا ہے۔ یہ سب اللہ کو معلوم ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، روز غلطیاں کرتا ہے اور اپنے مالک حقیقی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے۔ انبیاء کرام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو قیام رکوع اور سجود میں امت کی خطاؤں کی معافی مانگتے، اور صحابہ ازواج مطہرات پوچھتی کہ حضور آپ کیوں اتنی مشقت فرماتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوتا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر میری اور آپ کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ لیکن سب سے پہلے توبہ کی فزیک فارم کیا ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توبہ اس عمل کو کہتے ہیں جو کسی غلطی، گناہ کی انجام دہی کے بعد دوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر عاجزی اور انکساری سے معافی مانگنے اور پھر ایسی غلطی اور گناہ دوبارہ نہ کرنے کا عہد ہے۔ پھر معافی بھی ملتی ہے اور اس عہد کی پاسداری کی کوشش میں بندے کی محنت اور وفا اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ مگر صرف توبہ کی امید سے جان بوجھ کر گناہ کرتے رہنا بے وفائی ہے۔ اس لیے شاعر نے خوبصورت انداز میں اس کی عکاسی کی تھی کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ میرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو وفاداری اور بھی اپنے رب سے ایک بے مثال کام ہے۔ مثلاً دیکھیں، شراب کی ممانعت کا حکم آیا تو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے پیالے ٹوٹ گئے۔ انسان اور اس کے باوجود غلطیوں کا خوگر ہے، مگر معافی اور توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، چونکہ معافی مانگنا اور مانگنے والے کو عطا کرنا رب کا پسندیدہ عمل ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان ظفر اللہ خان جمالی سادہ سے بندے ہیں۔ قومی سیرت کانفرنس ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں زیادہ کچھ نہیں جانتا میرے بھائی، لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی جان نہیں لینا، کیونکہ زندگی دینے اور لینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ آپ ایسا کریں گے تو یہ بڑا ظلم ہوگا اور اللہ کے اختیار میں دخل اندازی ہے جو اسے پسند نہیں۔ دوسرا، کسی کی عزت نہیں چھیننا، کیونکہ عزت و آبرو کا احترام اور جان کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ رکھی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں بڑی وضاحت کے ساتھ انسانی جان اور عزت کی حفاظت کا درس دیا۔ پھر جمالی صاحب گویا ہوئے کہ کسی کا رزق نہیں چھیننا، کیونکہ رزق اللہ کی ذات مبارکہ ہے، یہ وہ بڑا گناہ ہے جس کی معافی کا پیمانہ براہ راست انسانیت کے ساتھ جڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے، اس کی ذات مبارکہ میں کسی کو شریک کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ تاہم شرک چھوڑ کر اللہ کی وحدانیت کا دل و زبان سے اقرار کرنا معافی کا باعث ہے۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی، حسد، بغض، کین اور عہد کا توڑنا، سرعام شرع اسلام کا مذاق اڑانا، جھگڑا فساد باز بننا، ناپ تول میں کمی، سود لینا اور حقوق انسانی کو پامال کرنا بھی بڑا گناہ ہے۔ ان سے توبہ کر کے چھوڑ دینا نجات کا باعث بن جاتا ہے، مگر جان، عزت اور رزق چھیننا جیسے گناہ ایسے تناظر میں دیکھے جائیں گے۔ اللہ اپنے فضل و کرم کی صفت کو ہمیشہ حاوی رکھتا ہے، کیونکہ انسان اس کی بہترین تخلیق اور اس سے وہ محبت کرتا ہے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ رحمان کا مطیع رہنا ہے، شیطان کا نہیں۔ پھر تو دوستی محبت نہ ہوئی۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، جو خواہشات نفسانی اور حرص و متاع میں گھیر کر انسان کو ظاہری اور باطنی ناکاری پر مجبور کرتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی جنگ، آزمائش اور امتحان اس کا نفس ہے، جس کی ڈرائیونگ سیٹ پر شیطان بیٹھا ہے اور سر سبز شاداب خواب دکھا کر انسان کو بہکاتا ہے۔ اور جب انسان آنکھیں کھولتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ مگر اے بندے، پھر بھی اگر ہدایت تم تک پہنچ گئی ہے تو لوٹ آؤ، میں معاف کرنے والا ہوں۔ رب کی اس پکار کو سننے والا سر جھکا دیتے ہیں اور سرکش اور اکڑ جاتے ہیں، جن کے لیے دنیا اور آخرت میں رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔
اللہ نہ کرے کہ ہم رسوا ہونے والوں میں سے ہوں۔ بس اپنے رب سے عہد باندھنے اور اس کی استقامت کے لیے کوشاں رہنے کا نام توبہ کی اصل ہے، اس لیے پہلے توبہ اور پھر وفاداری۔ سفر کٹن لیکن منزل عظیم ہے، کیونکہ رب العالمین بہت عظیم اور اس کی نادر و بے مثل تخلیق انسان ہی عظیم ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے جس کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اس کی ہر چیز کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ہم لوگوں سے گناہ اگر ہو بھی جائے گا تو اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے، اور وہ اس بات کا ہمیں حق دیتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو جیسے ماں اپنے بچوں کو معاف کر دیتی ہے، اللہ پاک بھی ہمیں ہماری غلطیوں پر، ہمارے گناہوں پر معاف فرما دیں گے۔ آپ لوگوں نے اس یقین کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، جس یقین کے ساتھ آپ لوگوں نے اللہ پاک سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ پاک سننے والا ہے، وہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور وہ ہماری ہر خواہش کو، ہر جائز ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ آپ لوگوں نے کبھی بھی اپنے دل میں اس بات کا شک نہیں ڈلنے دینا کہ اللہ ہماری دعا قبول نہیں فرما رہا یا ہماری کوئی بات سن نہیں رہا۔ اللہ سب سن رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ بس توبہ کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ اللہ سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اور پھر اللہ کے کرامات کو دیکھیں۔ بے شک آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے۔